بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا اس کی شرعی حیثیت. دیکھو رکوع کے بعد واللہ اعلم علماء کا اختلاف ہے، اور میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق، رکوع کے بعد جو خاص الفاظ ہیں وہ نہیں ملتے، نہ ہاتھ چھوڑنے کے نہ ہاتھ باندھنے کے، کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو یا رکوع میں ہاتھ باندھ لو، دونوں نہیں ملتے. لیکن کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے علماء نے وضع کا استدلال کیا کہ ہاتھ باندھ دینے چاہیے. مثال کے طور پہ سنن نسائی کی حدیث، اس کا اثر صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. اور نماز میں کھڑا ہونا دو موقعوں پر ہے، ایک قبل الرکوع اور ایک بعد الرکوع. تو چونکہ بعد الرکوع ہاتھ چھوڑنا نہیں ملتا، اور یہ عموم موجود ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، تو اس عموم سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. مثلا صحابہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکوع سے اٹھتے اور زیادہ کھڑے ہوتے، طویل قیام کرتے، حتیٰ ظننا انہ نسیہ، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان گزرتا کہ شاید آپ کو غلطی لگی، بھول گئے آپ. اس بھولنے کا معنی کیا ہے؟ شارحین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ عاد الی القیام الاول، کہ گویا نبی علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ آپ اس قیام کو رکوع سے پہلے والا قیام سمجھ بیٹھے، وہ لمبا ہوتا ہے. شاید نبی علیہ السلام اس قیام کی طرف لوٹ گئے. اور یہ وہم کب پیدا ہوگا صحابہ کے دل میں؟ جب ہاتھ بندھے ہوں گے. اگر ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ وہم پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی کوئی شکل آپ مخلوق کے سامنے نہیں دھار سکتے. نماز میں رکوع ہے، رکوع اللہ کے لیے، مخلوق کے سامنے رکوع نہیں کر سکتے. سجدہ نماز میں ہے، اللہ کے لیے، اور مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ تشہد کی صورت جو ہے یہ نماز کی مخصوص ہے، مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ مخلوق کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اگر اب ہاتھ چھوڑنا بھی نماز کی حالت ہے رکوع کے بعد، تو پھر اس طرح بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بھی نماز کی کیفیت ہے. ہاتھ چھوڑ کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز کی کوئی بھی، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انہوں نے قبر کا ذکر کیا، قبر پر کھڑے ہو کر ایسی کوئی حالت نہیں اپنائی جا سکتی جو نماز کی ہو. اب قبر پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوں کھڑے ہوں گے تو یہ نماز کی حالت ناجائز ہے. یوں کھڑے ہوں گے یہ بھی نماز کی حالت ہے، تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگی. پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس طرح کے اشارات ملتے ہیں. وہ بھی اشارہ صحیح بن سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رکوع سے تو بہت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ ہر عضو اپنے مقام پر لوٹ آتا، اپنے مقام پر لوٹ آتا. تو لوٹنے کا معنی کیا کرو گے؟ لوٹے گا وہیں جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے. تو آپ جب رکوع سے قبل قیام میں تھے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ اب آپ نے رکوع کیا اور واپس آپ نے وہیں لوٹنا ہے، تو کیسے لوٹیں گے؟ لوٹیں گے ویسے ہی جیسے آپ پہلے تھے. اب اگر ہاتھ چھوڑ دیے تو یہ کیفیت مختلف ہوگی. تو اس قسم کے اشارات ملتے ہیں واللہ اعلم، جن سے علماء نے استدلال کیا. اللہ تعالی ہم سب کو فہم حق کی توفیق دے. اور یہ اختلاف کوئی ہمارا منہجی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ اختلاف جو دلیل پر قائم ہو وہ اختلاف نہیں ہوتا. اگر دلیل ہے ہاتھ چھوڑنے کی تو وہ اختلاف شمار نہیں ہوتا. جی آج کل جو اجنبی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، اس کو دربدر کر دیتے ہیں، تو ایسے عربی کے خلاف قاضی میں جائے جائے یا معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ دوسرا ایک یہ سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد فرمایا تھا کہ یہ اپنے گھروں کو جلدی جاؤ، تو اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ کاروبار نہیں کیا جائے، فوراً اپنے گھروں میں چلے جاؤ؟ آج کل ان کی روایت اس کو ذرا بتا. اپنا حق لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا جا سکتا ہے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک یہ کہ حق آپ کو مل جائے،
دوسرا یہ کہ جس شخص نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی، ورنہ قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا، اس کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کو یعنی دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ افضل اس لیے ہے کہ یہ چیز بندے کی بخشش اور اس کی اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. ایک شخص حدیث میں آتا قیامت کے دن پیش ہو کے مسلم احمد کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لاؤ، نیکی کوئی بھی نہیں آ رہی. بندے سے پوچھے گا تو نے کوئی نیکی تجھے یاد ہو، بندے کو بھی یاد نہیں آ رہی. پھر وہ کہا کہ یا اللہ مجھے ایک نیکی یاد آ رہی ہے، کنت ادائن الناس، لوگوں کے ساتھ میں تجارتی معاملہ کرتا تھا، لین دین کا معاملہ کرتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر کوئی جو ہے وہ ہوتا فراخی والا مگر وہ وقتی طور پہ ادا نہیں کر پا رہا اس کو میں ڈھیل دے دیتا. یہ ایک عمل میں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو میرا کام کرتا رہا، ڈھیل دینا میرا کام ہے اور معاف کرنا میرا کام ہے، تو میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ تو اگر آپ یہ سوچ کر کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں صلہ چاہیے اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر یقیناً اس کا صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندے پولیس رات پر چلیں گے تو ایک مقام قنطرہ پر روکے گا ظالم اور مظلوم کو، اور اللہ تعالیٰ قصاص جو ہے وہ قائم کرے گا اور انصاف فراہم کرے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا انصاف کیسے قائم ہوگا؟ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا مال چھینا ہے تو وہ تو خالی ہاتھ آئے گا، تو کیسے بری ہو سکے گا؟ فرمایا بالحسنات والسیئات، قیامت کا قصاص روپوں پیسوں سے نہیں ہوگا، درہم و دینار سے نہیں ہوگا، ریالوں سے نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کو دے گا اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا. تو اخروی حساب پھر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلے فرمائے گا. ایک دوسرے کا بھی جواب دے دیں. وہ جو میں نے حج کا جو آئے تھے، حج کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی اپنے گھروں کو جلدی جاؤ، تو اس میں کیا یہاں پہ رکنے کا ہے یا ایسا ہی ہے کہ جلدی جاؤ؟ لیکن آپ نے کاروباری بات کی ہے، اور لیشہدوا منافع لہم، یہ ان قرآن کی نص موجود ہے کہ آپ حج پر آئیں، حج بھی کریں اور عبادت بھی کریں اور اپنی دنیاوی منفعتیں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اب حج کرنے آپ آئے، بلا وجہ نہ رکیں. حدیث میں آتا ہے کہ سفر قطعۃ من العذاب، سفر بذات خود ایک عذاب کا ٹکڑا ہے. تو جلدی اپنے اہل و عیال کو لوٹ جائیں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کیونکہ گھر سے زیادہ عافیت کی کوئی چیز نہیں. تو عافیت آپ حاصل کریں اور سفر کو ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. وہاں آپ پرسکون بھی ہوں گے اور گھر والوں پر آپ کی توجہ بھی ہوگی، اور گھر فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی مقصدیت ہو، کوئی کاروبار آپ وہاں کر رہے ہیں اور وقت آپ کے پاس ہے، اس کے لیے ٹھہرنا جائز ہے، کیونکہ منفعتیں حاصل کرنا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو اس منفعت کی خاطر آپ رک سکتے ہیں، اور اگر کوئی وجہ نہ ہو تو بلا وجہ توقف نہ کریں بلکہ آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. اللہ تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا اس کی مغفرت کے لیے؟ بدعت کے لیے دعا نہیں، اس کا جنازہ بھی نہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مکہ میں تھے. مکہ میں عبدالعزیز نامی ایک شخص کا انتقال ہوا جو کہ مرجعی تھا، یہ مرجع کی فکر رکھتا تھا. تو شیخ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے گھر سے باہر نکل، ان کو اطلاع مل چکی تھی، جنازہ ان کو رکھا گیا اور صفیں بند گئیں. کسی کی پیچھے نظر پڑی، لوگوں نے کہا سفیان ثوری آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کرو، وہ جماعت جنازہ پڑھائیں. وہ سفیان ثوری آئے، صفوں کو چیر آگے بڑھ گئے اور آگے نکل گئے، وہاں کھڑے ہی نہیں ہوئے. فرمایا کہ میں آیا اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھے مجھے خبر نہیں ہوئی، اور جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ بدعت تھی، اس کے لیے میں کیوں دعا کروں اس کے لیے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ایوب سختیانی سے کہ آپ نیک ہیں، محدث ہیں، ہمارے والد کو غسل دیں آ کر. فرمایا ٹھیک ہے، نیک کام ہے، دیتے ہیں. غسل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور میت کا آخری سفر کوشش کریں بالکل سنت کے مطابق ہو. تو آپ آ کے تشریف لے آئے، اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت رکھی ہوئی تھی. چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جب پردہ ہٹایا تو چہرہ ڈھک کر باہر آ گئے اور کہا کہ میں آپ کے والد کو غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ رأیتہ یمشی مع مبتدعین، ایک روز میں نے اس کو دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں باہر جا رہا تھا. یہ سلف صالحین کا موقف ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو فہم عطا فرمائے. مومن کے لیے جائز ہے اس کی صحیح حدیث کی رکھی. جزاکم اللہ خیر. ابھی نماز پڑھیں گے. اللہ تعالی ہماری انشاءاللہ نشست ہوتی رہے گی اور علماء کرام آتے رہیں گے. یہاں اس سینٹر کے اندر جمعے کے دن فضل شیخ ابو سعید کا درس ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، اور غالباً پیر کو بھی. جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں. سبھی علماء کا اور حاضرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر فضل شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کا اور ان کے بچوں کا. ابھی آپ کو مدینہ منورہ بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.